مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے اور 1-2 دن مجھے سوچتے ہوئے گزرے ہیں اس بات کو, اس لیے کہ میں اس کی انٹینسٹی کو سمہاؤ گریب ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ جو بات ہے مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بات جس چیز کے بارے میں ہے ہم عموماً اس کو ایک ایسے زمرے میں رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم زبان نہیں کھولتے, بات نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ کوئی بہت ہی بے ادبی ہو جائے گی, گستاخی ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. میں کچھ چیزوں کی شاپنگ کرتے ہوئے ایک دکان پہ گئی اور وہاں پر بہت پرانے ایک جاننے والے فزکس کے ہماری جو لیب ہے اس کے اٹینڈنٹ وہاں موجود تھے. میں تو انہیں نہیں پہچان سکی لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا, اور انہوں نے مجھے پہچان کے جو ظاہر اسلام دعا وہاں پر ایک اور صاحب موجود تھے جو کہ اس شاپ کو اون کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہی ہیں نا مجھے شو کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ پلیز اس کے اوپر نہ کوئی ایک شو ضرور کیجیے گا. میں نے کہا اچھا جی وہ کیا بات ہے, وہ کون سا ٹاپک ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنے میں وہ صاحب جو ہے ایک بڑے سنجیدہ, بردبار اور بظاہراً جسے کہتے ہیں نا ایک پرہیزگار شخص کی علامات, یعنی نمازی ایک ایسا شخص جسے دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نماز, مسجد اور رب سے جو تعلق ہے وہ ہے, جڑا ہوا ہے. اور ایک شریف النفس انسان, ایک ایسا انسان جو دروغ گوئی سے کام نہیں لے گا, جو مبالغہ آرائی نہیں کرے گا یا شاید وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں لے گا. تو میرے لیے ذرا حیران کن تھا کہ ایک اس طبیعت یا وضاقتہ کا شخص جو ہے وہ اگر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی کوئی بات ہے. سو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا, انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ایک مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد اور اس کے مضافات میں بہت ساری شادی گھر اور ہالز ہیں جنہیں ہم مرکیز کہتے ہیں, ایک بے تحاشا مشروم گروتھ کی طرح ایک دم سے بڑھ گئے ہیں. اور ہر ایک گھر جو ہے, گھروں میں شادیوں کا تو رواج ہی نہیں رہا. کوئی بہت ہی اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ گھروں میں شادیاں کریں سو کریں, اور کمال آپ لوگوں کا ہے. آپ مارننگ شو والوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, یعنی ایک شادی جو کہ پہلے چند لاکھ میں ہو جایا کرتی تھی اب وہ لاکھوں میں ہوتی ہے. 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 لاکھ روپے تو کہیں گئے ہی نہیں ہے نا ایک عام شادی کے لیے. یہ وہ شادی جو بالکل عام بلو سٹینڈرڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی ہم اس میں کھانا اور تعیشات اور کپڑے اور زیور اور آپ کے بتائے ہوئے فیشن اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو کہاں تک جا کے بات پہنچتی ہے. تو ایک گھر جس میں 3-4 لڑکیاں ہوں اور وہ ہوں بھی اتنے نہیں جسے کہتے ہیں صاحب استطاعت, اور انہوں نے ان کو بیاہنا ہو تو ان کے لیے تو مصیبت کھڑی ہوئی بھی ہے. بہرحال ایک ایسا ہی گھرانہ تھا جس میں 3-4 لڑکیاں تھیں, اور انہوں نے اپنی بڑی لڑکی جو ہے اس کو اسی اس کے ساتھ کہ ہماری بیٹی ہے, ہم اس کے چاؤ اور ارمان میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے, بڑی اس کے ساتھ اس کی رخصتی اور بیاہ کی تیاریاں کی. اور خاتون جو ہے کہتے ہیں رشتہ اتنا مناسب تھا کہ اگر آپ کو میں ابھی بتاؤں اور آپ اس گھر میں جا کر اس خاتون سے اور اس لڑکے سے ملیں تو آپ کہیں گے کہ ان سے زیادہ شریف النفس اور ان سے زیادہ تو اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس طرح کی وہ فیملی, لڑکا پڑھا لکھا اور ایک پی ایچ ڈی جو ہے وہ کرنے کے پروسیس میں. سو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دیکھ کر کیا, اور اس کے لیے پھر اپنی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے سپینڈ کرنے کی کوشش بھی کی. اب ہوا یہ کہ شادی ہو گئی تو وہ چونکہ لڑکا جو ہے اپنی ماں کے بہت زیادہ زیر اثر اور جسے کہتے ہیں فرما برداری میں تھا. سو اس فرما بردار لڑکے نے ایک لڑکی کو جسے وہ بیوی کی حیثیت سے بیاہ کر لے کر آیا تھا, بیلنس کر پانا اس کے لیے مشکل, ناممکن ہو گیا. سو اس نے پی ایچ ڈی کے لیے جب ملک سے باہر چلا گیا تو اس کی اماں نے کہا کہ بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ, تم پڑھنے جا رہے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے, بیوی کو لے جا کر یہ یہیں پر رہے گی. سو وہ چلا گیا. اب ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو مس کرتا تھا, بیوی اپنے شوہر کو مس کرتی تھی, جو کہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے, لیکن اماں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو مس کریں. اماں کو یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر رہے اور شوہر جو ہے وہ باہر جا کے کمائے. اکثر خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے, یہ ایک نارمل رواج اور طریقہ ہے. سمہاؤ مجھے نہیں پتا آگے بہت زیادہ ڈیٹیل انہوں نے مجھے نہیں بتائی, لیکن لڑکے نے پلان کیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں کیونکہ میں بلا سکتا ہوں, اور اس دوران میں ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا. سو اس نے اپنی بیوی کو جب اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تو والدہ صاحبہ نے اس بات پر باقاعدہ جھگڑا کھڑا کرتے ہوئے اپنے لڑکے کے سامنے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو تو ابھی کے ابھی اس لڑکی کو یہاں پہ طلاق دو, ورنہ میں تمہیں بخشوں گی نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. اور اس لڑکے نے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ میری ماں نہ کہیں مجھ سے ناراض ہو جائے, کھڑے پیروں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا کہ ایک ایسی بیوی جو اس کے ایک بیٹے کی ماں بھی ہے, اور اگر اس شخص کو دین کی اور مذہب کی تھوڑی سی سمجھ بھی ہے تو یہ باتیں, اور شاید مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن یہ بات میں یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن اور پریشان کن اور شرمناک سی بات ہے
کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ماں اس طرح کا ایک کبھی رول ادا کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس لڑکے کی 12 منگنیاں کی تھیں, اور ایک جگہ وہ منگنی کرتی تھیں 4, 6, 5 مہینے رکھتی تھیں, اور پھر توڑ کے کسی اور لڑکی کو اس سے بہتر لڑکی یا خاندان انہیں پسند آ گیا تو اس سے منگنی کر لی اور پیچھے والی کو چھوڑ دیا, اور پھر اس سے بہتر نظر آ گیا تو اس سے منگنی کر لی اور اس سے چھوڑ دیا. تو یہ جو لڑکے والے کے خاندان کے اندر یہ جو ایک سوچ اور کانسیپٹ ہوتی ہے نا کہ ہمارا تو لڑکا ہے, اس کا کیا جانا ہے, ہم آج چھوڑ دیں گے لڑکی کو, بچے ہو گئے ہیں تو ہو گئے, ہمارا کیا جاتا ہے, چلو تم کسی اور جگہ شادی کر لینا, اور کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی شیوی اس کے کسی چکر میں آنے کی, اس کی کوئی بات سننے کی. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جتنا میں نے مذہب کو پڑھا کہ اس کی کس جگہ پر اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اور وہاں پر کہاں پہ اس طرح کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ہمیں یہ کہا ہے کہ اس طرح سے ہم رشتوں کو توڑ دیں. مجھے تو جو پتا ہے طلاق ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے عرش الہی کانپتا ہے, اور یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہات میں سے ہے, ایسا مکروہ جسے ناپسند کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی خاندان کو توڑنے کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے وہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں کر رہا, لیکن ماں کا حکم بھی اپنی جگہ پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس معاملات جو ہیں ان کا حل کیا نکلے گا, لیکن آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی جگہ پہ شادی کر رہے ہوں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکے نے PhD کی ہوئی ہے, اکلوتا ہے, گھر اچھا ہے, خاندان اچھا ہے. تھوڑا سا یہ رویے اور معاملات بھی دیکھ لیا کریں کہ والدہ صاحبہ کا ذہنی رجحان کس قسم کا ہے, انہوں نے پہلے کتنی اور خاندانوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات روا رکھے ہیں, ان کی لڑکے کی اپروچ زندگی اور اس کے معاملات اور رشتوں کے بارے میں کیا ہے. اس سے کہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں یہ ڈگریوں سے اور بینک بیلنس سے اور جائیدادوں سے اور کاروں سے اور گھروں سے اور خاندانی جسے کہتے ہیں حسب نسب سے اور سٹیٹس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سو جب ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے رشتے طے کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی بیمار ذہنیت کے جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو متاثر ہونے سے بچا سکیں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ معاشرتی جو ایک بگاڑ ہے نا جو اپنی انتہا کی طرف پہنچتا چلا جا رہا ہے, جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو گڑمڑ کر کے رکھ دیا, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں مذہب اٹھا لیتے ہیں, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں ہم اپنا کلچر اٹھا لیتے ہیں, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں ہم اپنی خاندانی روایت اٹھا لیتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, اور جس نام سے دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, کسی کی سننے ماننے کو پرواہ کرنے کو ہم تیار نہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ رکے اور ہم کسی ایک چیز کو, کسی بھی چیز کو, کسی قانون کو, کسی ضابطہ اخلاق کو, کسی چیز کو ماننے کے لیے تو تیار ہوں تاکہ یہ جو بگاڑ ہے اس کا سلسلہ روکا جا سکے. سو آل دا بیسٹ. اور آج کا جو پروگرام ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم باتیں کریں گے کچھ خوبصورتی اور صحت جن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور چونکہ آج کل ذرا ڈائٹ کانشیس اور وزن کے بارے میں بھی لوگ محتاط ہیں, سو یہ جو شوگر کا انٹیک ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ شکر جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری سکن ایجنگ کے ساتھ. سو کیسے اس تعلق کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے وزن کو بھی کنٹرول کرنا ہے, صحت کو بھی بہتر کرنا ہے, اور سکن ایجنگ جو ہے اس کو بھی روکنا ہے. یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں. ہماری ایک زبردست سی ڈائٹیشین ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ ہم سے شیئر کریں گی اپنی ایکسپرٹ جویریہ ہوں گی اور ڈاکٹر نشیبہ سلمان ہوں گی. دونوں سے گپ شپ اور ملاقات جو ہے وہ آج شو کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آج میں آپ کی ملاقات اگین پاکستان میں اسلام آباد میں ہو رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے سلسلے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے جتنے ہمارے مہمان ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, جن سے ملنے کا آپ کو شوق ہوتا ہے, ان کو یہاں پہ لے کر آئیں اور لائیو آپ سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے. سو آج اس سلسلے میں ہمارے بڑے زبردست سے کرکٹر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں. ملاقات ہوگی ہماری کامران اکمل سے, اور ان سے گپ شپ جو ہے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہے. سو ہمیشہ کی طرح ایک بریک کے بعد ہم شروع کریں گے اپنا پہلا سیگمنٹ. اس سیگمنٹ کے لیے تعاون کیا ہے تو اب میری بھی نمبر 1 چوائس سیف گارڈ, پاکستان بھر کی ماؤں کی نمبر 1 اینٹی بیکٹیریل چوائس. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. وقت آپ سے ملاقات کا ہمارے ایکسپرٹس کی, اور سب سے پہلے سکن کے حوالے سے ہماری جو ویل نون ایستھیٹک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر نشیبہ سلمان, ان سے آپ کی ملاقات. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ ہیں جویریہ قریشی بھی. السلام علیکم جویریہ, آپ ڈائٹیشین ہیں جی. سو گڈ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ شکر کا جو افیکٹ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اوپر. پہلے تو ہم سکن ایجنگ کے حوالے سے ڈاکٹر نشیبہ سے پوچھیں گے, لیکن اوور آل کیا آپ کے خیال میں اس کا فرق پڑتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے فوڈ کیٹیگرائز ہوئے ہیں لو گلائسیمک فوڈز, میڈل گلائسیمک فوڈز اینڈ ہائی گلائسیمک فوڈز. تو اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے
تو جو ہم ہائی گلائسیمک فوڈس لیتے ہیں جو باڈی میں جا کے فوراً ہمارے شوگر لیول کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اسکن پہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا وہ کون سے ہیں؟ لائک یہ جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے، وائٹ شوگر، وائٹ بریڈ، جو ہمارے میدے سے بنی ہوئی اشیاء، جو بھی ہے ہائی شوگر کانٹینٹ فوڈ، سیرپس ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے کوئکلی جا کے باڈی میں بریک ڈاؤن ہو کے ہمارے انسولین لیول کو ایک دم سے اوپر کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو انسولین لیول کا بہتر ہونا، تو ڈاکٹر نشیبہ مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں شوگر لو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں تو ہمیں ایک ہائی شوگر لیولز چاہیے ہوتے ہیں. ہر بندے کو مینٹل الرٹنس کے لیے خاص شوگر لیول اس کا مینٹین ہونا ضروری ہوتا ہے. پر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں ویسی ہی صحت پاتے ہیں، اور جتنے صحت مند ہوں گے آپ اتنے ہی اچھے نظر آئیں گے. یہ تو ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ویل نون سی چیز ہے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اس میں کہیں پہ آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں امپورٹینس نہیں دی جاتی ہے. جو کھانا پکاتا ہے وہ کھانا ٹیسٹ بڈس کے لیے پکا رہا ہے، ناٹ فار دا نیوٹریشن. وہ نیوٹریشن کے لیے پکا ہی نہیں رہا، اور اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی چیز، کون سی چیز، جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے کھانے میں، پروٹین کتنا ہونا چاہیے، وائٹامنس جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی ٹیسٹ کے اوپر ڈیمانڈ کرتا ہے جس کے لیے کھانا پکوایا جا رہا ہے یا پک رہا ہے. میں اس چیز کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی دیٹ از ایجنگ اینڈ شوگرز اینڈ ایجنگ. ہو کیا رہا ہے بیسکلی آپ دیکھیں تو جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ بھی کھاتی ہوں، میں یہ بھی کھاتی ہوں، میں یہ بھی کھاتی ہوں، میں یہ بھی کھاتی ہوں. اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لگتا تو نہیں ہے، اور وہ خود بھی آپ کو یہی کہتا ہے پتہ نہیں میں تو بہت خیال رکھتی ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میرے اوپر کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا کنزیوم کر رہے ہیں، کیسے کنزیوم کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہی ہے آپ کی باڈی. سم ٹائمز آپ کی کنزمپشن اچھی ہے لیکن باڈی کی یوٹیلائزیشن اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی چاہیے. ان کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے، ناٹ اونلی اسکن وائز کہ جی آپ اسکن کے اس میں کہہ رہے ہیں، ویسے بھی ہیلتھ وائز بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر نشیبہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے نا، یہ ہم کام کر رہے تھے ابھی پچھلے دنوں، کچھ مزدور وغیرہ لگے ہوئے تھے تو میں نے اپنے حساب سے چینی ڈال کے دی چائے میں، جو کہ ان کے حساب سے پھیکی تو انہوں نے کہا جی پھیکی چائے، تو ساری طاقت تو شوگر سے آتی ہے. تو پھر ڈھیر بھر بھر کے انہوں نے چائے ڈالی، اور میں نے دیکھا وہ انرجیٹک بھی تھے، وہ کام بھی ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے. اس میں بتانا چاہتی ہوں ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں AGE، جو کہ بالکل ایج سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی جو ہے یہ کیا ہے، یہ اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس ہیں، A ایڈوانس گلائکیشن، G اور پھر اینڈ پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں، شوگرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں. دیر آر گڈ شوگرز، دیر آر بیڈ شوگرز. اچھا. اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ میں لینا ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سکروز اور فرکٹوز کی. یہ دو ایسی شوگرز ہیں جن کو آپ اگر ہائی اماؤنٹ میں کنزیوم کریں گے تو یہ آپ ہی کی باڈی میں جتنی پروٹینز ہیں ان کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ سکن کی بات کریں گے تو سکن میں جو پروٹینز ہیں وہ بیسکلی کولیجن اینڈ الاسٹن ہے، جو کہ میش ورک بناتی ہے اس طرح کا، اور ایک سیمنٹ دیتی ہے اور ایک بیس بناتی ہے، اور آپ کو سکن جو ہے وہ یوتھفل نظر آتی ہے، اس کی اپیرنس یوتھفل ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں رنکلز نہیں ہوں گے، فائن لائنز نہیں ہوں گی، اوپن پورز نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا جب یہ والے پروڈکٹس جو ہیں یہ بن جائیں تو یہ بیسکلی آپ کی جتنی بھی پروٹین ہے، لائک اسکن میں کولیجن الاسٹن ہے، تو یہ اس کو اسٹف کر دے گی، ہارڈ کر دے گی، تو الاسٹیسٹی کم ہو گئی، اسکن ڈرائی ہوگی تو آپ کو ودرڈ لگے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس اسکن کے اوپر رنکلز اور فائن لائنز اور یہ سب چیزیں زیادہ آئیں گی. اب یہ کیا کر رہی ہے، یہ پروٹین کو میل فارم بھی کر رہی ہے، ہارڈ بھی کر رہی ہے، اسٹف بھی کر رہی ہے، میل فارم بھی کر رہی ہے. جو میل فارمیشن ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ایجڈ اسکن کے سائنس جو ہے وہ دیتی ہے. اچھا اب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چینی جس بھی چیز میں ڈل رہی ہے ہم اسے کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں کہا گیا. میں نے دو شوگرز کے نام لیے، فرکٹوز اینڈ سکروز. ابھی میں سب بتا دیتی ہوں. اگر آپ نے ویجیٹیبلز دیکھنی ہے کہ کون سی ہونی چاہیے تو جتنی پہلے تو آرٹیفیشل شوگر کی بات کریں نا، یہ مطلب وائٹ شوگر جسے ہم کہتے ہیں، وائٹ پوائزن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں وہ ابھی ہم بتائیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے ڈیری پروڈکٹس ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں ان سب میں یہی والی شوگر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ بہت کم کرتے ہیں نا. آپ آن اینڈ آف لے لیں، آپ اپنی روٹین میں مت کھائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا زیادہ ان کا یوز ہے. اس میں وائٹ بریڈ بھی آتی ہے،
وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا. ابھی ہم اگر ویجیٹیبلس کی بات کریں گے تو جتنی بھی روٹ ویجیٹیبلس ہیں جیسے ٹرنپ ہے اور یہ پوٹیٹوز ہیں اور یہ سویٹ پوٹیٹوز ہیں، یہ سارے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوگا. اگر آپ فروٹس کی بات کریں گے تو اس میں گریپس ہیں، مینگوز ہیں، اس کے علاوہ ایپریکاٹس ہیں. یہ سارے کے سارے اس کے سب اچھا پیئرس اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے اس طرح کے فروٹس ہیں جس میں سکروز اور فرکٹوز کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو آپ بہت کم کنزیوم کریں گے. لیکن ہم نے تو آج تک سنا ہوا تھا نیچرل شوگر اینڈ آرٹیفیشل شوگر. نیچرل سورس کس میں کون سی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے نا. اچھا. اور اسی طرح سے جیسے میں پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ٹیتھ ہے نا تو وائی ڈونٹ یو ایٹ دا فروٹ، وائی ڈونٹ یو ایٹ دا ویجیٹیبل. آپ کو ویجیٹیبل پکانے کی کیا ضرورت پڑ گئی اور پھر آپ کو جوس نکالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. آپ کیا کرتے ہیں کہ بیسکلی آپ نے 8-9 ایپلز لیے اور آپ نے اس کا جوس نکال دیا. جب آپ نے اس کو کرش کیا تو آپ نے آدھے سے زیادہ وائٹامنس کرش کر دیے، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اسکن کے اندر جو تھے سب سے زیادہ اسکن میں ہی ہوتے ہیں وہ بھی گئے، اندر جو سب کچھ تھا وہ بھی گیا. اب جب آپ اس کو لیں گے تو اس کے اندر فائبر اور جو اچھے والے آئٹمز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، وائٹامنس اور فائبر، اور ہائی اماؤنٹ آف شوگر جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر ڈال لیا. جب آپ اس کو لیں گے تو وہ ایک گش تو آپ کو ملے گا شوگر کا، وہ ایک دم سے آپ کا انڈیکس رائز کرے گا اور ایک دم سے لو کر دے گا. آپ نے لانگ لاسٹنگ لینا ہوتا ہے. آپ لانگ لاسٹنگ لیں گے تو وہ سلولی ریلیز ہوگا اور دیر تک آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا. یہ اس کا بہت بڑا ڈفرنس. سو آپ اگری کر رہی ہیں ان تمام باتوں سے جو ساری ہیں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو سلولی باڈی میں گلوکوز کو ریلیز کرتے ہیں. سمپل کاربوہائیڈریٹس لائک یہ جو وائٹ شوگر اینڈ سب، یہ کوئکلی جا کے باڈی میں گلوکوز ریلیز کر کے اور جا کے وہ جو ہے اسکن کولیجن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمپل ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹس ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے جس میں فروٹس، ویجیٹیبلس، فائبر فوڈس، والنٹس، نٹس وغیرہ، بیریز، یہ ساری چیزیں جو ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیے کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. فراقی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آج ہم نے گفٹ بھی رکھے ہوئے اپنے تمام کالرز کے لیے. 3 گفٹس ہیں، سو 3 لکی ونرس. مجھے آپ کو تھینک کرنا تھا، آپ نے مجھے بخاری کا ایڈریس دیا تھا نا، تو میں مجھے آواز نہیں آ رہی. ہیلو فراقی جی جی جی، میں نے آپ کو تھینک کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو گفٹ مل گیا جی. اور پڑھ کے میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں. اچھا، آپ بہت معذرت کے ساتھ ہمیں کال ڈراپ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی آواز اتنی زیادہ کٹ رہی ہے ٹیلی فون کے وہ موبائل کے ڈسٹارٹیڈ سگنلز کی وجہ سے کہ ہم آپ کی بات اچھی طرح سے سن نہیں پا رہے. جب آپ کال کر رہی ہو تو کسی سگنل ایریا میں آ کے جہاں سے آپ کو پتا ہو آپ کی آواز کلیئر جائے، یا پھر لینڈ لائن سے کال کریں تاکہ وہ جب ملے تو پھر کنیکٹیویٹی ہماری کلیئر ہو. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اب آپ نے اچھی شوگر اور بری شوگرز کا ذکر کیا. سو فرکٹوز اینڈ سکروز جو ہے ہائی اماؤنٹس آپ یہ بری ہو گئی ہیں، یہ آپ کنزیوم نہیں کریں گے. آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں. جیسے ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ گریپس، پیئرز اور مینگوز یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. ایپریکاٹس بھی اسی میں آتے ہیں اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں جو اسی میں آتے ہیں، انکلوڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ کم یوٹیلائز کریں گے. باقی بہت سارے فروٹس ہیں ان کو آپ زیادہ اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں اور اس کا نقصان ایز سچ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے اور کیا کرنا ہے ڈاکٹر شیوا؟ سب سے پہلے میٹھے کے بغیر زندگی میں کیا ہے یار؟ اچھا پھر ٹیسٹ برڈز ہمارے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں بالکل آپ سب کچھ لیں. ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ نہ لیں، لیکن آپ نے کتنی اماؤنٹ میں لینا ہے اور کس چیز کو لینا ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر فروٹ کو ایز سچ یوٹیلائز کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، رادر کہ آپ اس کو بہت زیادہ سارے جو ہے وہ اکٹھے جیسے 7-8 یعنی اورنج کا بھی جوس نہ نکالیں ہم. اورنج میں بھی اس کا انڈیکس جو ہے وہ ہائی ہے. اورنج میں بھی اس کا انڈیکس بہت ہائی ہے، سکروز کا بھی اور فرکٹوز کا بھی. تو وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جوس نہیں لیں گے، اور جو اورنج کے باہر اس کی پت ہوتی ہے جو آپ کو وائٹ کلر کی آپ کو نظر آتی ہے، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس میں ہے، اور وہ آپ کے لیے کنزیوم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ بہت سارے اورنجز لے لیں گے اور ان کو کرش کریں گے یا جو بھی کریں گے اور اسکویز کر کے ان کا جوس نکالیں گے تو اچھی چیزیں رہ گئیں، اور جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والی سکروز اور فرکٹوز ہے وہ آپ نے بہت زیادہ اکٹھی بھی کر لی اور اس کے بعد اکٹھے کنزیوم کر لی. اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت سارے جوسز پی رہی تھی اور میں تو بہت سارے جوسز ڈفرنٹ طرح کے لیتی ہوں اور پھر کیوں میں فریش نہیں ہوں. وہ اس میں جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور زیادہ جو افیکٹ آپ کو نظر آئے گا وہ فیمیلز میں اس لیے ہوتا ہے کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ڈیورنگ دیٹ ایج، اور پھر اس کے بعد ہارمونل امبیلنس بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں اگر یہ چیزیں بھی چل رہی ہوں گی تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ ایجنگ
ملے گی. بالکل صحیح. السلام علیکم رمیدہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے فرح؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. آپ کا نام حمیدہ ہے یا رمیدہ ہے؟ رمیتا. رمیتا, اس کا مطلب کیا ہے رمیتا؟ رمیتا خوشگوار. خوشگوار, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی خوشگوار کال کرنے کا. اچھا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سے ٹرائی کرتی تھی, ڈاکٹر نصیبہ آتی تھی تو میری بات ہی نہیں ہوتی تھی ان سے. اچھا چلیں, آج ہو گئی, بتائیے. پروگرام کی تعریف کرنی ہے, ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. اسٹارٹنگ میں جو باتیں کرتی ہیں اتنی اچھی کرتی ہیں. مہربانی. سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نصیبہ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اسٹک, کوئی بھی فاؤنڈیشن مجھے سوٹ نہیں کرتی نا. ٹھیک ہے, چہرے پہ. آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے؟ از اٹ ڈرائی, نارمل اور آئلی؟ نارمل ہے. نارمل ہے. سوٹ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اکھڑ جاتی ہے, وہ چپکتی نہیں؟ مطلب یہ ہے نا کہ کبھی کبھی وہ ڈاٹ ٹائپ ہو جاتا ہے یا اس طرح, پھر میں نے پیچز بن جاتے ہیں. جی میں آپ کو ابھی آن بتا دیتی ہوں, ساتھ تھوڑا سا ان کا بھی جواب دیتے ہیں. اور یہ جو میں ابھی شو کر رہی تھی پروڈکٹس جو میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتی ہوں, بیسکلی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ایملشن ہے جو کہ وائٹنگ ایملشن ہے, جو آپ ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. سیف, یوزلی کم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈے ٹائم میں یوز کروا سکتے ہیں. اس میں جو وائٹنگ پروسیس ہے وہ پھر ڈے میں بھی چل رہا ہوگا اور آپ اس کو نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پلس اس کے ساتھ پیل آف ماسک ہے جو کہ وائٹنگ پیل آف ماسک ہے, جو آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے. 20 منٹس 25 منٹس جتنے میں وہ آپ کی اسکن یا پیپر کی طرح بن جائے اور پھر آپ اس کو پیل آف کر دیں, تو یہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے لیکورائز ایکسٹریکٹ اور یہ ساری کی ساری چیزیں, امبلیکا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈلی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو برائٹنگ آف دا کمپلیکشن جو ہے وہ دیتی ہیں. تو یہ آپ گھر میں یوز کرنے کے لیے ماسک اور یہ چیزیں جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. کمنگ بیک ٹو ہر کوشچن, انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو بھی اسٹک لگاتی ہوں وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے. اب آئی وڈ لائک ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ دیکھیں اسٹکس جو ہوتی ہیں, ٹی وی اسٹکس جو آپ لوگ خریدتے ہیں اور لگاتے ہیں, اگر آپ کو کیمراز میں نہیں آنا دین یو ڈونٹ ریکوائر آن ڈیلی بیسس کہ آپ ایسی چیز لگائیں. اس سے آپ کے پورز بلاک ہو جاتے ہیں. پلس یہ دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے کیونکہ سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک کیک جیسی لک جو ہے وہ آپ نے بنا لی ہے. آئی سجیسٹ یو کہ آپ اگر تو آپ نے ڈیلی بیسس پہ لگانا ہے تو پھر آپ زیادہ اچھی کمپنی کا یا تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسو لکوڈ فاؤنڈیشن لے لیں اور آپ نارمل اسکن والا لیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ نیچے پرائمر یوز کر سکتی ہیں. پرائمر کی پہلے بیس لگائیں اور اس کے اوپر لکوڈ فاؤنڈیشن یوز کریں. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ڈیلی یوز نہیں کرنا تو پھر آپ ایک میڈیم سی کمپنی کا جو ہے وہ لے لیجئے, لیکن لیں آپ لکوڈ فاؤنڈیشن, وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اور لکوڈ فاؤنڈیشن کی بھی آپ نے اگر آپ نے مکس کرنا ہے تو موئسچرائزر میں بھی مکس کر سکتی ہیں, تب بھی آپ لگا سکتی ہیں. ادروائز اگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے تو آپ نیچے پرائمر لگائیں اور اس کے اوپر وہ لگائیں. اچھا, آپ کو پرابلم نہیں. یہ پیچز کا جو ان کا مسئلہ تھا وہ بھی اسی طرح سے سارٹ مجھے آؤٹ ہو لگتا ہے جائے گا. کہ شاید ان کی کمبینیشن اسکن ہو, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن بیسکلی اگر آپ نے موئسچرائز نہیں کیا ہوا اور نیچے سے آپ کی کریکڈ اسکن ہے تو پھر اوپر آپ جب اس کی کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں تو وہ اچھی نہیں لگے گی. مسز عاطف, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے آپ کی شو کی بہت زیادہ تعریف کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. آج بہت پیاری لگ رہی ہے, کلر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا. مہربانی, بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو. اچھا لگ رہا ہے جی. میں نے ڈاکٹر شابہ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری اسکن بہت زیادہ لوز ہے. لوز ہے؟ یہ آپ فیس کی اسکن کی بات کر رہے ہو یا باڈی پکنگ کر رہے ہو؟ فیس کی. اچھا, تو میری ایون کہ اتنا فیس اسکن لوز ہے کہ میں ہاتھ بھی رکھ کے بیٹھتی ہوں نا, کچھ دیر بعد وہاں لائن پڑ جاتی ہیں, وہ کئی دن سے جاتی نہیں ہے. تو میں ایون کہ میں بہت زیادہ. آپ کی ایج کیا ہے؟ یہ جو میری اسکن کا بھی ہے 30. اچھا, آپ مجھے جو کہہ رہے ہو کہ آپ کی لائن بن جاتی ہے وہ آپ کو تنگ کرتی ہے یا آپ سمجھتے ہو کہ اتنا سیگ ہے کہ آپ بارڈر سم ہے آپ کے لیے؟ سوری, مجھے سمجھ آپ کہہ رہی ہو نا کہ جہاں پہ آپ ہاتھ رکھ لیتے ہو یا ٹچ کر لیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں پہ لائن بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ آپ کے لیے بارڈر سم ہے یا اتنا سیگ, اتنی لٹکی ہوئی اسکن ہے کہ آپ کو بارڈر سم؟ نہیں, اتنی لٹکی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں لٹکی نہیں, لیکن اس کے ایون کہ میں اس پہ جو ہے وہ جو میں بہت کیئر بھی کرتی ہوں. میں جو ہے وہ روز واٹر کا اسپرے بھی کرتی ہوں. اچھا, اور میں جو ہے آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے, نارمل ہے یا ڈرائی ہے؟ ڈرائی ہے, ڈرائی پڑتے ہیں. میں آپ کو آن ایئر بتاتی ہوں. ایک تو انہوں نے خود ہی دیکھیں آنسر دے دیا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اسکن ڈرائی ہے. جب بھی اسکن ڈرائی ہوگی تو وہ ہمیشہ ہائپر ریئیکٹیو آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو ودرڈ بھی لگے گی, آپ کو وہ مرجھائی بھی لگے گی اور آپ کو لگے گا کہ جیسے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آج ہم نے گفٹ بھی رکھے ہوئے اپنے تمام کالرز کے 3 گفٹس ہیں, سو 3 لکی ونرز. مجھے آپ کو تھینک کرنا تھا, آپ نے مجھے بخاری کا ایڈریس دیا تھا نا, تو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو فراتی جی جی جی, میں نے آپ کو تھینک کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو گفٹ مل گیا.
جی اور پڑھ کے میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں. اچھا تو آپ بہت معذرت کے ساتھ ہمیں کال ڈراپ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی آواز اتنی زیادہ کٹ رہی ہے ٹیلی فون کے وہ موبائل کے ڈسٹارٹیڈ سگنلز کی وجہ سے کہ ہم آپ کی بات اچھی طرح سے سن نہیں پا رہے. جب آپ کال کر رہی ہو تو کسی سگنل ایریا میں آ کے جہاں سے آپ کو پتا ہو آپ کی آواز کلیئر جائے یا پھر لینڈ لائن سے کال کریں تاکہ وہ جب ملے تو پھر کنیکٹیوٹی ہماری کلیئر ہو. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ اب آپ نے اچھی شوگر اور بری شوگرز کا ذکر کیا. سو فرکٹوز اینڈ سکروز جو ہے ہائی اماؤنٹس آپ یہ بری ہو گئی ہیں, یہ آپ کنزیوم نہیں کریں گے. آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں. جیسے ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ گریپس, پیئرز اور مینگوز یہ اس قسم کی چیزیں ہیں, ایپریکاٹس بھی اسی میں آتے ہیں, اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں جو اسی میں آتے ہیں, انکلوڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ کم یوٹیلائز کریں گے. باقی بہت سارے فروٹس ہیں ان کو آپ زیادہ اماؤنٹ میں لے سکتے ہیں اور اس کا نقصان ایز سچ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے اور کیا کرنا ہے ڈاکٹر شیوا؟ سب سے پہلے میٹھے کے بغیر زندگی میں کیا ہے یار؟ اچھا پھر ٹیسٹ بڈز ہمارے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں بالکل آپ سب کچھ لیں. ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ نہ لیں, لیکن آپ نے کتنی اماؤنٹ میں لینا ہے اور کس چیز کو لینا ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ اگر فروٹ کو ایز سچ یوٹیلائز کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, رادر کہ آپ اس کو بہت زیادہ سارے جو ہے وہ اکٹھے جیسے 7-8 یعنی اورنج کا بھی جوس نہ نکالیں ہم. اورنج میں بھی اس کا انڈیکس جو ہے وہ ہائی ہے. اورنج میں بھی اس کا انڈیکس بہت ہائی ہے, سکروز کا بھی اور فرکٹوز کا بھی. تو وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جوس نہیں لیں گے, اور جو اورنج کے باہر اس کی پت ہوتی ہے جو آپ کو وائٹ کلر کی آپ کو نظر آتی ہے, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس میں ہے, اور وہ آپ کے لیے کنزیوم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ بہت سارے اورنجز لے لیں گے اور ان کو کرش کریں گے یا جو بھی کریں گے اور سکویز کر کے ان کا جوس نکالیں گے تو اچھی چیزیں رہ گئیں, اور جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والی سکروز اور فرکٹوز ہے وہ آپ نے بہت زیادہ اکٹھی بھی کر لی اور اس کے بعد اکٹھے کنزیوم کر لی, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت سارے جوسز پی رہی تھی اور میں تو بہت سارے جوسز ڈفرنٹ طرح کے لیتی ہوں اور پھر کیوں میں فریش نہیں ہوں. وہ اس میں جو ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اور زیادہ جو افیکٹ آپ کو نظر آئے گا وہ فیمیلز میں اس لیے ہوتا ہے کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ڈیورنگ دیٹ ایج, اور پھر اس کے بعد ہارمونل امبیلنس بھی چل رہا ہے, اور ساتھ میں اگر یہ چیزیں بھی چل رہی ہوں گی تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ ایجنگ ملے گی. بالکل صحیح. السلام علیکم رمیدہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے فرا؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. آپ کا نام حمیدہ ہے یا رمیدہ ہے؟ رمیتا. رمیتا رمیتا اس کا مطلب کیا ہے رمیتا؟ رمیتا خوشگوار. خوشگوار, کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی خوشگوار کال کرنے کا. اچھا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سے ٹرائی کرتی تھی, ڈاکٹر نصیبہ آتی تھی تو میری بات ہی نہیں ہوتی تھی ان سے. اچھا چلیں آج ہو گئی, بتائیے. پروگرام کی تعریف کرنی ہے, ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. اسٹارٹنگ میں جو باتیں کرتی ہیں اتنی اچھی کرتی ہیں. مہربانی. سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نصیبہ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اسٹک کوئی بھی فاؤنڈیشن مجھے سوٹ نہیں کرتی نا. ٹھیک ہے, چہرے پہ. آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے؟ از اٹ ڈرائی, نارمل اور آئلی؟ نارمل ہے. نارمل ہے. سوٹ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اکھڑ جاتی ہے, وہ چپکتی نہیں؟ مطلب یہ ہے نا کہ کبھی کبھی وہ ڈاٹ ٹائپ ہو جاتا ہے یا اس طرح, پھر میں نے پیچز بن جاتے ہیں. جی میں آپ کو ابھی آن لائن بتا دیتی ہوں, تھوڑا سا ان کا بھی جواب دیتے ہیں, اور یہ جو میں ابھی شو کر رہی تھی پروڈکٹس جو میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتی ہوں, بیسکلی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ایملشن ہے جو کہ وائٹنگ ایملشن ہے جو آپ ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اٹس سیف. یوزلی کم چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈے ٹائم میں یوز کروا سکتے ہیں. اس میں جو وائٹنگ پروسیس ہے وہ پھر ڈے میں بھی چل رہا ہوگا اور آپ اس کو نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پلس اس کے ساتھ پیل آف ماسک ہے جو کہ وائٹننگ پیل آف. بتانا چاہتی ہوں ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں AGE جو کہ بالکل ایج سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی جو ہے یہ کیا ہے, یہ اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس ہیں. ایڈوانس گلائکیشن, G اور پھر اینڈ پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے ہیں, شوگرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں. دیر آر گڈ شوگرز, دیر آر بیڈ شوگرز, اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ میں لینا ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں سکروز اور فرکٹوز کی. یہ دو ایسی شوگرز ہیں جن کو آپ اگر ہائی اماؤنٹ میں کنزیوم کریں گے تو یہ آپ ہی کی باڈی میں جتنی پروٹینز ہیں ان کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ سکن کی بات کریں گے تو سکن میں جو پروٹینز ہیں وہ بیسکلی کولیجن اینڈ ایلاسٹن ہے جو کہ میش ورک بناتی ہے اس طرح کا, اور ایک سیمنٹ دیتی ہے اور ایک بیس بناتی ہے, اور آپ کو سکن جو ہے وہ یوتھفل نظر آتی ہے, اس کی اپیرنس یوتھفل ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں رنکلز نہیں ہوں گے, فائن لائنز نہیں ہوں گی, اوپن پورز نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا جب یہ والے پروڈکٹس جو ہیں یہ بن جائیں تو یہ بیسکلی آپ کی جتنی بھی پروٹین ہے, لائک اسکن میں کولیجن ایلاسٹن ہے, تو یہ اس کو اسٹف کر دے گی.
ہارڈ کر دے گی تو الاسٹیسٹی کم ہو گئی, اسکن ڈرائی ہوگی تو آپ کو ودرڈ لگے گی, ٹھیک ہو گیا, اور اس اسکن کے اوپر رنکلز اور فائن لائنز اور یہ سب چیزیں زیادہ آئیں گی. اب یہ کیا کر رہی ہے, یہ پروٹین کو میل فارم بھی کر رہی ہے, ہارڈ بھی کر رہی ہے, اسٹف بھی کر رہی ہے, میل فارم بھی کر رہی ہے. جو میل فارمیشن ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ایجڈ اسکن کے سائنس جو ہے وہ دیتی ہے. اچھا, اب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چینی جس بھی چیز میں ڈل رہی ہے ہم اسے کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں کہا گیا. میں نے 2 شوگرز کے نام لیے, فرکٹوز اینڈ سکروز. ابھی میں سب بتا دیتی ہوں. اگر آپ نے ویجیٹیبلز دیکھنی ہے کہ کون سی ہونی چاہیے تو جتنی پہلے تو آرٹیفیشل شوگر کی بات کریں نا, یہ مطلب وائٹ شوگر جسے ہم کہتے ہیں, وائٹ پوائزن جسے ہم کہتے ہیں, اس میں وہ ابھی ہم بتائیں گے. اس میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے ڈیری پروڈکٹس ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں ان سب میں یہی والی شوگر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بہت کم کرتے ہیں نا, آپ آن اینڈ آف لے لیں, آپ اپنی روٹین میں مت کھائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا زیادہ ان کا یوز ہے. اس میں وائٹ بریڈ بھی آتی ہے, وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا. ابھی ہم اگر ویجیٹیبلز کی بات کریں گے تو جتنی بھی روٹ ویجیٹیبلز ہیں, جیسے ٹرنپ ہے اور یہ پوٹیٹوز ہیں اور یہ سویٹ پوٹیٹوز ہیں, یہ سارے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوگا. اگر آپ فروٹس کی بات کریں گے تو اس میں گریپس ہیں, مینگوز ہیں, اس کے علاوہ ایپریکاٹس ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے سب, اچھا پیئرس اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے اس طرح کے فروٹس ہیں جس میں سکروز اور فرکٹوز کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو آپ بہت کم کنزیوم کریں گے. لیکن ہم نے تو آج تک سنا ہوا تھا نیچرل شوگر اینڈ آرٹیفیشل شوگر, نیچرل سورس کس میں کون سی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے نا. اچھا, اور اسی طرح سے جیسے میں پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ٹیتھ ہے نا, تو وائی ڈونٹ یو ایٹ دا فروٹ, وائی ڈونٹ یو ایٹ دا ویجیٹیبل. آپ کو ویجیٹیبل پکانے کی کیا ضرورت پڑ گئی, اور پھر آپ کو جوس نکالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. آپ کیا کرتے ہیں کہ بیسکلی آپ نے 8-9 ایپلز لیے اور آپ نے اس کا جوس نکال دیا. جب آپ نے اس کو کرش کیا تو آپ نے آدھے سے زیادہ وائٹامنس کرش کر دیے, ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا. اسکن کے اندر جو تھے سب سے زیادہ اسکن میں ہی ہوتے ہیں, وہ بھی گئے, اندر جو سب کچھ تھا وہ بھی گیا. اب جب آپ اس کو لیں گے تو اس کے اندر فائبر اور جو اچھے والے آئٹمس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, وائٹامنس اور فائبر, اور ہائی اماؤنٹ آف شوگر جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر ڈال لیا. جب آپ اس کو لیں گے تو وہ ایک گش تو آپ کو ملے گا شوگر کا, وہ ایک دم سے آپ کا انڈیکس رائز کرے گا اور ایک دم سے لو کر دے گا. آپ نے لانگ لاسٹنگ لینا ہوتا ہے. آپ لانگ لاسٹنگ لیں گے تو وہ سلولی ریلیز ہوگا اور دیر تک آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا. یہ اس کا بہت بڑا ڈفرنس. سو آپ اگری کر رہی ہیں ان تمام باتوں سے جو ساری ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو سلولی باڈی میں گلوکوز کو ریلیز کرتے ہیں. سمپل کاربوہائیڈریٹس لائک یہ جو وائٹ شوگر اینڈ سب, یہ کوئکلی جا کے باڈی میں گلوکوز ریلیز کر کے اور جا کے وہ جو ہے اسکن کولیجن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمپل ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹس, ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے جس میں فروٹس, ویجیٹیبلس, فائبر فوڈس, والنٹس, نٹس وغیرہ, بیریز, یہ ساری چیزیں جو ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیے کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, فراتی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلا سیگمنٹ. اس سیگمنٹ کے لیے تعاون کیا ہے تو اب میری بھی نمبر 1 چوائس سیف گارڈ, پاکستان بھر کی ماؤں کی نمبر 1 اینٹی بیکٹیریل چوائس. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. وقت آپ سے ملاقات کا ہمارے ایکسپرٹس کی, اور سب سے پہلے اسکن کے حوالے سے ہماری جو ویل نون ایستھیٹک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر نشیبہ سلمان, ان سے آپ کی ملاقات. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. اور ہمارے ساتھ ہیں جویریہ قریشی بھی. السلام علیکم جویریہ, آپ ڈائٹیشین ہیں؟ سو گڈ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ شکر کا جو افیکٹ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اوپر. پہلے تو ہم اسکن ایجنگ کے حوالے سے ڈاکٹر نشیبہ سے پوچھیں گے, لیکن اوور آل کیا آپ کے خیال میں اس کا فرق پڑتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے فوڈ کیٹیگرائز ہوئے ہیں, لو گلائسیمک فوڈس, میڈل گلائسیمک فوڈس اینڈ ہائی گلائسیمک فوڈس. تو اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے تو جو ہم ہائی گلائسیمک فوڈس لیتے ہیں جو باڈی میں جا کے فوراً ہمارے شوگر لیول کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اسکن پہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ کون سے ہیں؟ لائک یہ جو ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے, وائٹ شوگر, وائٹ بریڈ, جو ہمارے جو بھی ہے ہائی شوگر کانٹینٹ فوڈ, سیرپس ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی جو ہے کوئکلی جا کے باڈی میں بریک ڈاؤن ہو کے ہمارے انسولین لیول کو ایک دم سے اوپر کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو انسولین لیول کا بہتر ہونا, تو ڈاکٹر نشیبہ مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں شوگر لو ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو کام ہم کرتے ہیں,
اس میں تو ہمیں ایک ہائی شوگر لیولز چاہیے ہوتے ہیں. ہر بندے کو مینٹل الرٹنس کے لیے خاص شوگر لیول اس کا مینٹین ہونا ضروری ہوتا ہے. فرا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں ویسی ہی صحت پاتے ہیں, اور جتنے صحت مند ہوں گے آپ اتنے ہی اچھے نظر آئیں گے. یہ تو ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ویل نون سی چیز ہے, ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اس میں کہیں پہ آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں امپورٹینس نہیں دی جاتی ہے. جو کھانا پکاتا ہے وہ کھانا ٹیسٹ بڈس کے لیے پکا رہا ہے, ناٹ فار دا نیوٹریشن. وہ نیوٹریشن کے لیے پکا ہی نہیں رہا, اور اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی چیز, کون کون سی چیز, جیسے کاربوہائیڈریٹ ہے تو وہ کتنا ہونا چاہیے کھانے میں, پروٹین کتنا ہونا چاہیے, وائٹامنس جو ہے وہ کتنے ہونے چاہیے, کوئی پتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی ٹیسٹ کے اوپر ڈیمانڈ کرتا ہے, جس کے لیے کھانا پکوایا جا رہا ہے یا پک رہا ہے. میں اس چیز کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی دیٹ از ایجنگ اینڈ شوگرز اینڈ ایجنگ. ہو کیا رہا ہے بیسکلی آپ دیکھیں تو جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہ بھی کھاتی ہوں, 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 اور پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لگتا تو نہیں ہے, اور وہ خود بھی آپ کو یہی کہتا ہے پتہ نہیں میں تو بہت خیال رکھتی ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میرے اوپر کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, کیسے کنزیوم کر رہے ہیں, صحیح, اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہی ہے آپ کی باڈی. سم ٹائمز آپ کی کنزمپشن اچھی ہے لیکن باڈی کی یوٹیلائزیشن اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی چاہیے. ان کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے, ناٹ اونلی اسکن وائز کہ جی آپ اسکن کے اس میں کہہ رہے ہیں, ویسے بھی ہیلتھ وائز بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر نشیبہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے نا, یہ ہم کام کر رہے تھے پچھلے دنوں, کچھ مزدور وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو میں نے اپنے حساب سے چینی ڈال کے دی چائے میں, جو کہ ان کے حساب سے پھیکی تو انہوں نے کہا جی پھیکی چائے, تو ساری طاقت تو شوگر سے آتی ہے. تو پھر ڈھیر بھر بھر کے انہوں نے چائے ڈالی, اور میں نے دیکھا وہ انرجیٹک بھی تھے, وہ کام بھی ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے. اس میں مزے, سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے, اور 1-2 دن مجھے سوچتے ہوئے گزرے ہیں اس بات کو, اس لیے کہ میں اس کی انٹینسٹی کو سمہاؤ گریب ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ جو بات ہے مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بات جس چیز کے بارے میں ہے ہم عموماً اس کو ایک ایسے زمرے میں رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم زبان نہیں کھولتے, بات نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ کوئی بہت ہی بے ادبی ہو جائے گی, گستاخی ہو جائے گی, یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. میں کچھ چیزوں کی شاپنگ کرتے ہوئے ایک دکان پہ گئی, اور وہاں پر بہت پرانے ایک جاننے والے فزکس کے ہماری جو لیب ہے اس کے اٹینڈنٹ وہاں موجود تھے. میں تو انہیں نہیں پہچان سکی, لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا, اور انہوں نے مجھے پہچان کے جو ظاہر اسلام دعا, وہاں پر ایک اور صاحب موجود تھے جو کہ اس شاپ کو اون کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو شو کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ پلیز اس کے اوپر نا کوئی ایک شو ضرور کیجیے گا. میں نے کہا اچھا جی وہ کیا بات ہے, وہ کون سا ٹاپک ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنے میں وہ صاحب جو ہے ایک بڑے سنجیدہ, بردبار, اور بظاہراً جسے کہتے ہیں نا ایک پرہیزگار شخص کی علامات, یعنی نمازی ایک ایسا شخص جسے دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نماز, مسجد اور رب سے جو تعلق ہے وہ ہے, جڑا ہوا ہے. اور ایک شریف النفس انسان, ایک ایسا انسان جو دروغ گوئی سے کام نہیں لے گا, تو مبالغہ آرائی نہیں کرے گا, یا شاید وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں لے گا. تو میرے لیے ذرا حیران کن تھا کہ ایک اس طبیعت یا وضاقتہ کا شخص جو ہے وہ اگر آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی بات ہے. سو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا, انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ایک مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد اور اس کے مضافات میں بہت ساری شادی گھر اور ہالز ہیں جنہیں ہم مرکیز کہتے ہیں, ایک بے تحاشا مشروم گروتھ کی طرح ایک دم سے بڑھ گئے ہیں, اور ہر ایک گھر جو ہے, گھروں میں شادیوں کا تو رواج ہی نہیں رہا. کوئی بہت ہی اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ گھروں میں شادیاں کریں سو کرے, اور کمال آپ لوگوں کا ہے. آپ مارننگ شو والوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے, یعنی ایک شادی جو کہ پہلے چند لاکھ میں ہو جایا کرتی تھی اب وہ لاکھوں میں ہوتی ہے, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 لاکھ روپے تو کہیں گئے ہی نہیں ہے نا ایک عام شادی کے لیے. یہ وہ شادی جو بالکل عام بلو سٹینڈرڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے ہی ہم اس میں کھانا اور تعیشات اور کپڑے اور زیور اور آپ کے بتائے ہوئے فیشن اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو کہاں تک جا کے بات پہنچتی ہے. تو ایک گھر جس میں 3-4 لڑکیاں ہوں, اور وہ ہوں بھی اتنے نہیں جسے کہتے ہیں صاحب استطاعت, اور انہوں نے ان کو بیاہنا ہو تو ان کے لیے تو مصیبت کھڑی ہوئی بھی ہے. بہرحال ایک ایسا ہی گھرانہ تھا جس میں 3-4 لڑکیاں تھیں, اور انہوں نے اپنی بڑی لڑکی جو ہے اس کو
کوئی سی اس کے ساتھ کہ ہماری بیٹی ہے, ہم اس کے چاؤ اور ارمان میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. بڑی اس کے ساتھ اس کی رخصتی اور بیاہ کی تیاریاں کی, اور خاتون جو ہے کہتے ہیں رشتہ اتنا مناسب تھا کہ اگر آپ کو میں ابھی بتاؤں اور آپ اس گھر میں جا کر اس خاتون سے اور اس لڑکے سے ملیں تو آپ کہیں گے کہ ان سے زیادہ شریف النفس اور ان سے زیادہ تو اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس طرح کی وہ فیملی, لڑکا پڑھا لکھا اور ایک PhD جو ہے وہ کرنے کے پروسیس میں. سو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دیکھ کر کیا, اور اس کے لیے پھر اپنی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے اسپینڈ کرنے کی کوشش بھی کی. اب ہوا یہ کہ شادی ہو گئی تو وہ چونکہ لڑکا جو ہے اپنی ماں کے بہت زیادہ زیر اثر اور جسے کہتے ہیں فرما برداری میں تھا. سو اس فرما بردار لڑکے نے ایک لڑکی کو جسے وہ بیوی کی حیثیت سے بیاہ کر لے کر آیا تھا, بیلنس کر پانا اس کے لیے مشکل, ناممکن ہو گیا. سو اس نے PhD کے لیے جب ملک سے باہر چلا گیا تو اس کی اماں نے کہا کہ بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ, تم پڑھنے جا رہے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے, بیوی کو لے جا کر یہ یہیں پر رہے گی. سو وہ چلا گیا. اب ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو مس کرتا تھا, بیوی اپنے شوہر کو مس کرتی تھی, جو کہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. لیکن اماں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو مس کریں. اماں کو یہ لگتا تھا کہ لڑکی یہاں پر رہے اور شوہر جو ہے وہ باہر جا کے کمائے. اکثر خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے, یہ ایک نارمل رواج اور طریقہ ہے. سمہاؤ مجھے نہیں پتا, آگے بہت زیادہ ڈیٹیل انہوں نے مجھے نہیں بتائی, لیکن لڑکے نے پلان کیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں کیونکہ میں بلا سکتا ہوں, اور اس دوران میں ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا. سو اس نے اپنی بیوی کو جب اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تو والدہ صاحبہ نے اس بات پر باقاعدہ جھگڑا کھڑا کرتے ہوئے اپنے لڑکے کے سامنے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو تو ابھی کے ابھی اس لڑکی کو یہاں پہ طلاق دو, ورنہ میں تمہیں بخشوں گی نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. اور اس لڑکے نے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے, یہ سوچتے ہوئے کہ میری ماں نہ کہیں مجھ سے ناراض ہو جائے, کھڑے پیروں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا کہ ایک ایسی بیوی جو اس کے ایک بیٹے کی ماں بھی ہے, اور اگر اس شخص کو دین کی اور مذہب کی تھوڑی سی سمجھ بھی ہے تو یہ باتیں, اور شاید مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن یہ بات میں یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن اور پریشان کن اور شرمناک سی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ماں اس طرح کا ایک کبھی رول ادا کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس لڑکے کی 12 منگنیاں کی تھیں, اور ایک جگہ وہ منگنی کرتی تھیں 4, 6, 5 مہینے رکھتی تھیں, اور پھر توڑ کے کسی اور لڑکی کو اس سے بہتر لڑکی یا خاندان انہیں پسند آ گیا تو اس سے منگنی کر لی اور پیچھے والی کو چھوڑ دیا, اور پھر اس سے بہتر نظر آ گیا تو اس سے منگنی کر لی اور اس سے چھوڑ دیا. تو یہ جو لڑکے والے کے خاندان کے اندر یہ جو ایک سوچ اور کانسیپٹ ہوتی ہے نا کہ ہمارا تو لڑکا ہے, اس کا کیا جانا ہے, ہم آج چھوڑ دیں گے لڑکی کو, بچے ہو گئے ہیں تو ہو گئے, ہمارا کیا جاتا ہے, چلو تم کسی اور جگہ شادی کر لینا, اور کوئی ضرورت نہیں ہے بیوی شیوی اس کے کسی چکر میں آنے کی, اس کی کوئی بات سننے کی. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جتنا میں نے مذہب کو پڑھا کہ اس کی کس جگہ پر اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اور وہاں پر کہاں پہ اس طرح کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ہمیں یہ کہا ہے کہ اس طرح سے ہم رشتوں کو توڑ دیں. مجھے تو جو پتا ہے طلاق ایک ایسا فعل ہے کہ جس سے عرش الہی کانپتا ہے, اور یہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہات میں سے ہے, ایسا مکروہ جسے ناپسند کیا گیا. کوئی بھی شخص جو کہ کسی بھی خاندان کو توڑنے کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے وہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں کر رہا, لیکن ماں کا حکم بھی اپنی جگہ پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس معاملات جو ہیں ان کا حل کیا نکلے گا, لیکن آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی جگہ پہ شادی کر رہے ہوں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکے نے PhD کی ہوئی ہے, اکلوتا ہے, گھر اچھا ہے, خاندان اچھا ہے. تھوڑا سا یہ رویے اور معاملات بھی دیکھ لیا کریں کہ والدہ صاحبہ کا ذہنی رجحان کس قسم کا ہے, انہوں نے پہلے کتنی اور خاندانوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات روا رکھے ہیں, ان کی لڑکے کی اپروچ زندگی اور اس کے معاملات اور رشتوں کے بارے میں کیا ہے. اس سے کہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں یہ ڈگریوں سے اور بینک بیلنس سے اور جائیدادوں سے اور کاروں سے اور گھروں سے اور خاندانی جسے کہتے ہیں حسب نسب سے اور سٹیٹس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سو جب ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے رشتے طے کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی بیمار ذہنیت کے جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو متاثر ہونے سے بچا سکیں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ معاشرتی یہ جو ایک بگاڑ ہے نا جو اپنی انتہا کی طرف پہنچتا چلا جا رہا ہے, جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو گڈمڈ کر کے رکھ دیا, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں مذہب اٹھا لیتے ہیں, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں ہم اپنا کلچر اٹھا لیتے ہیں, جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں ہم اپنی خاندانی روایت اٹھا لیتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, اور جس نام سے دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, کسی کی سننے ماننے کو پرواہ کرنے کو ہم تیار نہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ رکے اور ہم کسی ایک چیز کو, کسی بھی چیز کو, کسی قانون کو, کسی ضابطہ اخلاق کو, کسی چیز کو ماننے کے لیے تو تیار ہوں تاکہ یہ جو بگاڑ ہے اس کا سلسلہ روکا جا سکے.
सो ऑल द बेस्ट. और आज का जो प्रोग्राम है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बातें करेंगे कुछ खूबसूरती और सेहत, जिन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है. और चूंकि आजकल जरा डाइट कॉन्शियस और वजन के बारे में भी लोग मोहतात हैं, सो ये जो शुगर का इंटेक होता है, ज्यादा से ज्यादा शक्कर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी स्किन एजिंग के साथ. सो कैसे इस ताल्लुक को जानते हुए और समझते हुए हमने अपने वजन को भी कंट्रोल करना है, सेहत को भी बेहतर करना है और स्किन एजिंग जो है उसको भी रोकना है. ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में. हमारी एक जबरदस्त सी डाइटिशियन हमारे साथ होंगी जो कि हमसे शेयर करेंगी अपनी एक्सपर्ट. जवेरिया होंगी और डॉक्टर नुशीबा सलमान होंगी. दोनों से गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है. इसके अलावा आज मैं आपकी मुलाकात अगेन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलसिले, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए जितने हमारे मेहमान हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे मिलने का आपको शौक होता है, उनको यहाँ पर लेकर आए और लाइव आपसे मुलाकात का एहतमाम किया जाए. सो आज इस सिलसिले में हमारे बड़े जबरदस्त से क्रिकेटर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं. मुलाकात होगी हमारी कामरान अकमल से और उनसे गपशप जो है वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है. सो हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे अपना